بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محموز کا چوتھا قاعدہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ قاعدہ ہے کہ جب دو حمزہ متحرک ایک جگہ جمع ہوں تو اگر ان دونوں میں سے ایک بھی مکسور ہو زیر والا تو دوسرے حمزہ کو یا سے بدلنا واجب ہے، اور اگر ایک بھی مکسور نہ ہو تو دوسرے کو واو سے بدلنا واجب ہے۔ قاعدہ صرف اتنا ہی ہے، لیکن اس میں ہمیں تفصیل بھی دیکھنا ہے۔ یہاں دیکھیں گے جائعن، دو حمزہ دونوں متحرک ہے، ایک مکسور ہے، تو اس قاعدے کے مطابق دوسرے کو یا سے بدلیں گے تو کیا بنے گا؟ جائعن۔ ائمتن، دو حمزہ ہیں دونوں متحرک ہیں، ایک مکسور ہے، دوسرے کو یا سے بدلا بنا ائمتن۔ آدم، دو حمزہ متحرک ہیں، دونوں مفتوح ہیں، مطلب ایک بھی مکسور نہیں ہے، تو دوسرے کو واو سے بدلا اوادم۔ اؤمل، دو حمزہ متحرک ہیں، ایک بھی مکسور نہیں ہے، تو دوسرے کو واو سے بدلا اوملو۔ قاعدہ کیا ہوا؟ جس جگہ دو حمزہ متحرک جمع ہوں اگر ایک بھی مکسور ہو تو دوسرے کو یا سے بدلیں گے، اور اگر ایک بھی مکسور نہ ہو تو دوسرے حمزہ کو واو سے بدلیں گے۔ جاء یجیء مجیئن، آنا باب ضرب یضرب سے آتا ہے، یہ اس کا ماضی ہے جاء، جو اصل میں تھا جاء ضرب کے وزن پر۔ اس سے اس میں فاعل کا صیغہ آتا ہے جائن، جس کی اصل تھی جائعن، جیا سے جائعن، فاعلن کے وزن پر، ضاربن کے وزن پر جائعن۔ یا الف زائدہ کے بعد واقع ہوئی، الف زائد ہے، حروف اصلی کون کون ہے؟ جیم یا حمزہ، یہ حروف اصلی ہیں، اور یہ الف اس میں فاعل کا یہ زائد ہے، تو الف زائدہ کے بعد یا واقع ہوئی تو یا کو حمزہ سے بدل دیا تو بنا جائعن۔ اب یہ قاعدہ متوجہ ہوا اس کی طرف کہ دو حمزہ متحرک ایک جگہ جمع ہو گئے اور ایک مکسور ہے، ان میں سے ایک بھی اگر مکسور ہوگا تو دوسرے کو یا سے بدلیں گے، تو ایک مکسور ہے تو دوسرے حمزہ کو یا سے بدل دیا تو کیا بنا؟ جائعن۔ اب یا پر ضمہ دشوار ہے کہ جائعن کو ہم نے تنوین کو شکل دے دی، جائعن، سمجھنے کی آسانی کے لیے یا پر ضمہ دشوار ہے، اس لیے ضمے کو گرا دیا تو کیا بنا؟ جائین، دو ساکن جمع ہو گئے، تو یا کو گرا دیا تو کیا بن گیا؟ جائن۔ ائمتن، یہ لفظ امامن کی جمع ہے، ائمتن۔ یہاں بھی دو حمزہ ہیں، دونوں متحرک ہیں، ایک ان میں سے مکسور ہے تو دوسرے کو یا سے بدلا تو کیا بن گیا؟ ائمتن۔
ایک بات آگے اور ابھی سمجھائی جائے گی، یہاں بھی قاعدے کی تفصیل سے سمجھا رہے ہیں۔ آدمو کی جمع آدیمو، اصل ہے کیا؟ آدیمو، دو حمزہ متحرک ایک جگہ ہے، دونوں مفتوح ہے، مطلب ایک بھی مکسور نہیں ہے، تو دوسرے کو واو سے بدل دیا تو کیا بن گیا؟ اوادیمو۔ آدمو کی جمع اوادیمو، کیا اصل میں تھا؟ آدیمو۔ امل یؤملو سے واحد متکلم کا صیغہ آتا ہے اؤملو، ایک حمزہ تو اصلی ہے اور ایک حمزہ علامت مضارع ہے۔ اؤملو، یہاں دو حمزہ آ گئے، دونوں متحرک ہے، ایک بھی مکسور نہیں ہے، اس لیے دوسرے کو واو سے بدل دیا تو کیا بن گیا؟ اوملو۔ مطلب امل یؤملو سے مضارع واحد متکلم کا صیغہ بنے گا اوملو، جو اصل میں ہے اوملو۔ یہ تو ہوا ہمارا قاعدہ اور اس کی تفصیل۔ صرفیین نے اس قاعدے کو کسرہ کی صورت میں بھی وجوبی کہا، یعنی اگر دونوں میں سے ایک بھی مکسور ہو تب بھی یا کو حمزہ کو یا سے بدلنا واجب، لیکن صاحب کتاب، صاحب علم الصیغہ، ہمارے کتاب کے مصنف علیہ الرحمہ کے نزدیک کسرہ کی صورت میں یہ قاعدہ وجوبی نہیں ہے بلکہ جوازی ہے، یعنی دونوں میں سے اگر ایک بھی حمزہ مکسور ہو تو دوسرے حمزہ کو یا سے بدلنا جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ بعض قرات متواترہ میں، قرات متواترہ کسے کہتے ہیں وہ بھی سمجھے ہم۔ قرات متواترہ کہتے ہیں اس قرات کو جس کے پڑھنے پڑھانے والے ہر زمانے میں اتنی تعداد میں رہے ہوں جن کا جھوٹ پر اتفاق کرنا محال ہو۔ اس کی ایک ہم محسوس مثال لیتے ہیں۔ افریقہ، ہم میں سے بہت سو نے نہیں دیکھا، لیکن سب کو یقین ہے کہ افریقہ ہے، کیونکہ اس کے بولنے والے اتنے ہیں کہ اتنے سارے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے، مطلب پوری دنیا ہی کہتی ہے کہ بھی افریقہ ایک ملک ہے۔ ایک مثال ہے۔ تو قرات متواترہ کہتے ہیں اس قرات کو جس کے پڑھنے پڑھانے والے ہر زمانے میں اتنی تعداد میں رہے ہوں جن کا جھوٹ پر اتفاق کرنا محال ہو۔ تو بعض قرات متواترہ میں لفظ ائمتن کو حمزہ کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ خود ہماری اپنی قرات عاصم، امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کی قرات روایت حفص میں اس کو لفظ ائمتن کو حمزہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، ائمتن یا کے ساتھ نہیں پڑھتے، ہم حمزہ کے ساتھ پڑھتے ہیں ائمتن۔ تو جب ائمتن کو حمزہ کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ نکلا کہ حمزہ کو یا سے بدلنا واجب نہیں ہے۔ ہاں، دوسری صورت جو ہے کہ اگر ایک بھی حمزہ مکسور نہ ہو تو دوسرے کو واو سے بدلنا واجب ہے، تو اس میں تو مصنف کا بھی یہی مسلک ہے کہ مصنف بھی فرماتے ہیں کہ دونوں حمزہ میں سے اگر ایک بھی مکسور نہ ہو تو دوسرے کو واو سے بدلنا واجب ہے۔ چنانچہ آدمو سے اوادمو میں واو کو حمزہ کو واو سے بدلنا واجب ہوا، مصنف کے نزدیک بھی اوادمو واو کے ساتھ ہی ہے۔ ایسے ہی اؤملو میں حمزہ کو واو سے بدلنا واجب ہو گیا تو بن گیا اوملو۔ تو کسرہ کی صورت میں یہ قاعدہ جوازی ہے، وجوبی نہیں ہے۔ ہاں، دوسری صورت میں مصنف کے نزدیک بھی
حمزہ کو واو سے بدلنا واجب ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔